السلام علیکم 5 کلاس. اٹس یور لیکچر نمبر 13. سو بات ہو رہی تھی سملٹینسلی، ساتھ ساتھ یا ایک ساتھ دونوں لکھ سکتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. دا ادر بیز کین ٹیل فرام دا ڈانس ہاؤ فار دا سورس آف فوڈ از. دوسری شہد کی مکھیاں بتا سکتی ہیں اس رقص سے کہ وہ خوراک یا خوراک کا ذریعہ کتنے دور ہے. If it is very far away, the dance will last much longer. اگر یہ بہت ہی دور ہے تو وہ رقص کافی دیر تک چلتا رہتا ہے. If it is somewhere, اگر یہ کہیں پہ بھی above، اگر یہ کہیں پہ بھی کسی جگہ پر بھی اونچا یعنی اونچائی پر ہے. The bees fly vertically upward. تو شہد کی مکھیاں اوپر سے نیچے vertical فارم میں اوپر سے نیچے اڑنا یا رقص کرنا شروع کرتی ہیں. It is amazing how well the other bees interpret the dance. یہ بہت ہی مزیدار بات ہے اور بہت ہی حیران کن بات ہے کہ دوسری شہد کی مکھیاں کتنے اچھے طریقے سے اس رقص کو بیان کرتی ہیں. Interpret means بیان کرنا. Interpret means بیان کرنا. میں نے اوپر میننگ نہیں لکھا، آپ نے لکھ لینا ہے. Simultaneously ایک ساتھ یا ساتھ ساتھ، انٹرپریٹ بیان کرنا. After understanding the style of dance, they move out to find the source of food and can find it easily in the first attempt. وہ کہتے ہیں کہ رقص کے انداز کو سمجھنے کے بعد وہ وہاں سے اڑتی ہیں اور خوراک کے اس ذریعے کو ڈھونڈتی ہیں and can find it easily، اور آسانی سے اسے ڈھونڈ سکتی ہیں in the first attempt، پہلی ہی کوشش میں. فرسٹ اٹیمپٹ کوشش، پہلی کوشش. اٹیمپٹ مینس کوشش. آپ اس کو انڈر لائن کر لیں. اٹیمپٹ مین کوشش. سو دا نیکسٹ ٹائم یو سی اے بی اور اے کلسٹر آف بیز ڈانسنگ، ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دا میسج بیہائنڈ. تو بچوں اگلی بار اگر آپ کسی بھی شہد کی مکھی کو یا شہد کی مکھی کے جھرمٹ یا جھنڈ کو رقص کرتے ہوئے دیکھیں تو کوشش کریں اور سمجھیں اس رقص کے پیچھے کے پیغام کو، کہ اس کے پیچھے کا پیغام کیا ہے. کیونکہ ایکسپلینیشن میں آپ کو بتا دیا گیا کہ جب بھی وہ کوئی سگنل دینا چاہتی ہیں تو وہ کس طرح کا رقص کرتی ہیں. اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے یقیناً بچوں، تو آپ بھی اس چیز پہ غور کریں گے کسی بھی شہد کی مکھی کو. تو آج سے ایسا نہیں کرنا کہ اتنی شدید گرمی میں اپنے روم سے باہر نکل آنا ہے اور کسی کے گھر میں اگر درخت ہے اور وہاں پہ جھنڈ ہے، وہاں پہ بی ہائیو ہے، تو وہاں پہ کڑکتی دوپہر میں بیٹھ کے یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں پہ رقص ہو رہا ہے کہ نہیں. اٹس فنی رائٹ. تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا. ہم نے آج تھیوری پڑھی ہے، پریکٹیکل نہیں کیا، بٹ تھیوری از انف ٹو انڈرسٹینڈ. یہ تھیوری بھی کافی ہے سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. ان کو ہارڈ ورکرز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم بھی اگر اپنی لائف کو ان سے میچ کریں. آپ نے اسٹوری پڑھی ہوگی، کبھی کسی سے سنا ہوگا، ایک بادشاہ تھا اور ایک مکڑی تھی. تو ٹرائی اگین، وہ بھی ہماری اسٹوری میں آتا ہے. یہاں پہ ہارڈ ورکنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہر ایک لیسن میں مورل لیسن ہوتا ہے ایکسیپٹ فیو چیپٹرز جس میں ہمیں بس صرف ہمارے موڈ کو چیئر اپ کرنے کے لیے ہم مزاح کہانیاں پڑھتے ہیں. ورنہ زیادہ تر آپ کے جتنے بھی سبق، جتنے بھی آپ کے لیسنز ہیں، کانٹینٹس ہیں، وہ ہمیں کوئی نہ کوئی مورل لیسن دیتے ہیں. تو اس میں یہاں تک پڑھنے کے بعد ہمیں یہ مورل لیسن ملتا ہے کہ شہد کی مکھیاں بہت ہی محنتی ہوتی ہیں. تو ہم انسان کیوں نہیں محنت کر سکتے؟ ہمیں کسی بھی حال میں، پچھلے لیکچر میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ ہمیں اپنے فرائض سے جی نہیں چرانا چاہیے. جیسے دیکھیں بچے بیمار ہیں، آپ ایک اور بات ہے، لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ ایمرجنسی کے علاوہ بالکل ٹھیک ہے اور آج آپ کا من نہیں کر رہا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کو ہر حال میں اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے. اس چیپٹر تک ہم نے کیا پڑھا کہ شہد کی مکھیوں کے بھی سگنلز ہوتے ہیں، ہر ایک کام کا طریقہ ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے. تو بچوں آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں، میری یہی کوشش ہے کہ آنے والے باقی لیکچرز میں میں اس یونٹ کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی پوری انشاءاللہ. اللہ نے توفیق دی تو، تاکہ ہم اورل ڈسکشن